حسن رضا صاحب سب سے پہلے تو آپ فرمائیے، یہ جو جج ہیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب کے آرڈر نے تو وہ اس کو دو چند کر دیا، اس مسئلے کو کھل کے سامنے آ گیا. کیا بنے گا یہ؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ ہے، پی ٹی آئی کے کئی دوستوں کو ہم نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ آپ کیوں ریلیکٹنٹ ہیں کہ فل کورٹ نہ بنے. ایگو کے مسئلے ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ جہاں پہ باہر ہو رہی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی ایک بڑا سٹرونگ قسم کا ایشو بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مخصوص کیسز کے لیے مخصوص بینچز، دوسرا فریق اعتراض کر رہا ہے کہ یہ جناب یہ ان کو کیوں آپ رکھتے ہیں. اور ہم نے 32 سال میری پریکٹس ہو گئی ہے، ہم نے ہائر کورٹس میں یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی فریق نے کسی معزز جج پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تو وہ جج از خود علادہ ہو گئے بینچ سے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سنتا، کیس ریفر کر دیا کسی اور بینچ کو. آخر کیوں ناگزیر ہو گئے؟ کیا اس ادارے کی سالمیت کسی کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی بے توقیری اسی طرح ہوتی رہے. یہ ہے آج بھی بحیثیت ادارہ پاکستان بار کونسل، کل ہم نے پریس ریلیز جاری کی اور اس میں بھی یہی گزارش کی آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ آپ فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. اس وقت سر یہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بینچ تشکیل چیف جسٹس نہیں کر سکتے، ون مین شو نہیں ہو سکتا؟ میں نے اتنے اسٹرانگ ورڈز کبھی آج تک سٹنگ چیف جسٹس کے لیے ساتھی ججی سے نہیں سنے. یہ آئی ہے سپریم کورٹ کے اندر سے آواز، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر سے یہ آوازیں آ رہی میں پہلے اندر والی آواز بینچز کی تشکیل. سپریم کورٹ کے اندر سے فائز عیسیٰ پہلے بولے جی، پھر 2 ججز نے تحریری آرڈر 27 صفحے کا دے دیا، پھر مندو خیل نے آج پھر بول دیا. یہ کیوں آواز آئی ہے؟ یہ اس لیے کہ صورتحال جو سامنے نظر آ رہی ہے. مثلا ہمارے ایک دوست نے ریسرچ کی ہے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ایک معزز جج صاحب 73 اہم نوعیت کے کانسٹیٹیوشنل کیسز کے بینچز میں شامل ہوئے ہیں. ایک جج صاحب 73 میں، اور ایک اور جج ہیں جو ان سے سینئر ہیں، وہ صرف 3 اہم نوعیت کے کیسز میں بیٹھے ہیں. یہ جو 3 والے ہیں یہ سینئر موسٹ ہیں جو نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، قاضی فائز عیسیٰ اور اجاز الحسن کا آپ موازنہ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک کرائسس ہے. یہ دیکھیں اب ایک پتہ نہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. کیا اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کی یہ روایات نہیں تھیں کہ سینئر پیونی جج ہر اہم مقدمے میں بینچ کا حصہ ہوتا ہے؟ شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. شعیب صاحب یہ عام طور پہ آج اسلام آباد میں لوگوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ 17 نہیں ہے، یہ 3، 13 اور 4 ہے تقسیم اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی. اور یہ جو ججز نے اندر عدالت سے بیٹھ کے بولا ہے یہ سن کے تو آپ کو بھی خوف آیا ہوگا اور مجھے بھی آیا ہوگا. واقعی اتنی بڑی سپریٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر؟ دیکھیں سپلٹ تو ہر زمانے میں رہی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہوا کرتا ہے ججز کے درمیان. اگر میں جب سے سپریم کورٹ میں گیا ہوں تب سے میں نے دیکھا ہے صرف ایک پیریڈ بیچ میں آیا تھا جب آپ کہہ سکتے ہیں وہ افتخار محمد چودھری کا ریسٹوریشن والا، نہیں افتخار چودھری بھی اور ثاقب نثار کے وقت، ثاقب نثار کے زمانے میں بھی سپلٹ تھا. افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تھا، یونانیمس ڈیسیژن آتا تھا 17. جتنا زمانے میں افتخار محمد چودھری صاحب رہے صرف ایک کیس میں ڈفرینس آف اوپینین دی تھی جسٹس اعجاز افضل صاحب نے، باقی کبھی ڈفرینس آف اوپینین آئی نہیں ہے. اس کے پیریڈ کو اگر آپ چھوڑ دیں باقی ہر زمانے میں سپلٹ رہا ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی رہی ہیں. لیکن یہ ڈفرینس آف اوپینین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے بشرطے کہ یہ ود ان دی انسٹیٹیوشن رہے، آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں. یہاں آپ کو پازیٹیو سائن نظر آئی یا بغاوت نظر آئی؟ یہاں کی بات یہ بغاوت نظر آئی ہے یا میں اس سے آگے آ رہا ہوں، میں اپنی ابھی فکرہ مکمل نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک پازیٹیو سائن ہے جب ڈفرینس آف اوپینین ججمنٹ میں بھی آتی ہے یا کیسز میں بھی آتی ہے یا کسی بھی ایشو پہ آتی ہے. لیکن یہ پھر بند کمرے میں بیٹھ کے تمام 17 ججز یا 15 ججز جو بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. اور ہمیشہ ججمنٹ کبھی 5-4 کے فرق سے آتی ہے، کبھی 4-5 کے فرق سے آتی ہے، جو بھی ایک چیز. سر یہ بغاوت ہے؟ میں اس کو بغاوت تو نہیں کہتا، لیکن اس کو بھی میں ایک ویک اپ کال ضرور کہتا ہوں. جو مطالبہ ہم بار ایسوسیشن اور بار کونسل سالہ سال سے کرتے رہے ہیں کہ
اس پہ آپ سٹرکچر ڈسکریشن ایکسرسائز کریں. یہ صرف سپریم کورٹ تک سر یہ بغاوت سے کم کیوں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اس کو میں بغاوت سے کم بغاوت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جج صاحبان کی ایک رائے ہوتی ہے اور بڑی پازیٹیو رائے ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب سپریم کورٹ رولز امینڈ ہوں گے، سارے 17 ججز بیٹھیں گے، وہ یہ خود بناتے ہیں انڈر آرٹیکل 191 آف دی کانسٹیٹیوشن، رول میکنگ باڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف آتا ہے. شعیب صاحب یہ ایک مسٹری سالو کریں، پھر عابد صاحب سے پوچھتا ہوں. 4-3-3-2 اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو اب میدان کے اندر دونوں گیمز آ گئے. آئین اس کا فیصلہ کرے گا. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت پیش کر دوں. جو 2 جج صاحبان مظاہر اکبر نقوی اور اعجاز الحسن صاحب نے اوپینین دی، ریکمینڈ کیا، پروپوز کیا کہ یہ 184(3) کا کیس ہے، بڑی ڈیٹیل آرڈر کر، اور وہ سی سی پی او کا کیس سن رہے تھے جہاں انہوں نے تجویز کر کے دے دیا. یہ ہسٹری اس کی بڑی متنازع ہے، اس لیے بتانی ضروری ہے. ڈوگر والا کیس. لیکن جو میں لیگل آسپیکٹ پہ آتا ہوں، جب فاروق نائک صاحب آئے تو انہوں نے صرف ایک اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی یہ 2 آنریبل جج صاحبان اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس بنتا ہے، جبکہ باقی ججز کے سامنے ہم نے یہ اعتراض اٹھانا ہے کہ کیا یہ 184(3) مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ریکیوز کر لیں. پھر یہ 27(2) کا ایک آرڈر ہے، میں آپ کو آج ہی بھیج دوں گا. 27(2) میں 9 کے 9 ممبران نے، اچھا یحییٰ آفریدی نے شارٹ آرڈر لکھا کہ جناب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں ہے، میرا کنٹینویشن ان دس بینچ مناسب نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو چیف جسٹس کی ڈسپوزل پہ چھوڑتا ہوں. میں نے پڑھا وہ آرڈر جو مناسب. عطر بن اللہ صاحب نے بھی لکھا. عطر بن اللہ صاحب نے شروع میں لکھتے ہوئے کہا یہ اگری ود یحییٰ آفریدی، پھر انہوں نے اپنی فردر فائنڈنگز دی. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اسمبلی صحیح ٹوٹی ہے کہ نہیں، اس کا بھی جائزہ لیں. سب سے امپورٹنٹ کوسچن تھا، پتہ نہیں اس سے آگے آتے ہیں. اب جب یہ ان کی پھر کورٹ روم میں پھر ان کی میٹنگ ہوئی، ان 9 ججز کی اس میٹنگ کے نتیجے میں اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں 9 کے 9 ججز نے لکھ کے دیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نیا بینچ تشکیل دیں. پھر نیا بینچ تشکیل ہو جاتا ہے. لیکن 2 نے ریکیوز کیا، 2 نے ریکیوز نہیں کیا. ایون نہ کریں، یہ لکھ کے دیا کہ نیا بینچ تشکیل 2 کا آرڈر آ چکا ہے. میں کہتا ہوں نا وہ شارٹ آرڈر تھا نا، بعد میں 5 رکنی جو بینچ کا آرڈر تھا اس کے اندر 2 ججز نے کہا کہ ہم اپنی اوپینین جو ہے جو 2 پہلے اوپینین دے چکے ہیں اس کے ساتھ متفق ہیں. میں اسی پہ آپ کو واضح کر رہا ہوں نا آئین کیا کہتا ہے. اندر کی اتنی لمبی سٹوری، آرڈر آف دی کورٹ کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. آرڈر آف دی کورٹ، صرف ایک منٹ، ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ جو اوپن کورٹ کے اندر آرڈر تحریر کرایا گیا تھا وہ تحریری آرڈر اس سے مختلف ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے سوال اٹھا؟ نہیں یہ بات نہیں آئی سر. کورٹ کے اندر بات آئی، کیا کر رہے ہیں وہ کریں سر. کورٹ کے اندر یہ بات آئی، یہ کوسچن ہوا، کوسچن ہوا ہے. نہیں وہاں یہ کھلی عدالت میں سوال ہوا ہے. آپ تھے وہاں کورٹ روم؟ جی میں تھا. سارا کھلی عدالت میں یہ سوال ہوا ہے. میں بتاتا ہوں نا. پہلی بات تو یہ کہ ہر جج نے اپنے اپنے نوٹ لکھے، کیونکہ 4 ججز نے اپنا نوٹ لکھا. جن 2 نے پہلے ریکیوز کیا ان کا کوئی نوٹ نہیں ہے اس کیس کے حق میں یا خلاف میں. سنیں نا، 6 ججز کی اپنی اوپینین تھی، 5 ججز کی، 3 وہ جو عمرتا بندیال نے لکھا اسی کے اوپر دستخط کیے. 4 ججز نے اپنے الگ الگ ایڈیشنل نوٹ لکھے. یہ 27(2) کے آرڈر میں آپ کو مل جائے گا، میں آپ کو بھیجتا ہوں آج ہی. 9 کے 9 ججز نے آرڈر پڑا ہے سارا 27(2) والا شارٹ آرڈر ہے. 27(2) میں 9 کے 9 ججز نے کہا ہے کہ ہم نیا بینچ تشکیل دے دیں. نیا بینچ آ گیا 5. جب 5 نے بحث سنی، 2 کو شامل کیوں نہیں کیا جو اپنے جو شارٹ آرڈر میں لکھ شارٹ آرڈر. اچھا اگر یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کرے نا، پھر جن 2 نے یہ اوپینین دی کہ 184(3) کا کیس ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ انہوں نے کیس ریکمینڈ کیا تھا چیف جسٹس کو، انہوں نے کیس کے اوپر میں ایک بات